ان کے حق ادا کرنے والے ہوتے بھی ہیں مگر بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، بہنوں کے حقوق کے اندر بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ بہنیں، عورتیں دارالقضاؤں میں لا کر اپنے معاملات داخل کرتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے، میرے بھائی میرے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، میرا مال ہڑپ جا رہے ہیں، اب ہمیں انصاف دلائیے۔ کثیر تعداد میں درخواستیں آتی ہیں کہ بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر شوہر اپنے بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ قبول کیا جہاں پر بول دیا۔ مرد یہ سمجھنے لگا ہے، آج کا مرد یہ سمجھنے لگا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، یہ میرے غلام ہے۔ یہ سب سے بری بات ہے۔ ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر مرد کے تابع بن کر آتی ہے۔ اگر ہم ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے، کل قیامت کے دن ہم اپنے آپ کو نمازی، حاجی، فلاں فلاں سمجھتے ہیں، اللہ فرمائیں گے ایک انسان کو جو نمازی، حاجی سب کچھ رہے گا، تم نے تمام کے حقوق ادا کر دیے، وہ کہے گا اللہ سب کے حق میں نے ادا کر دیے۔ اللہ اس کے بیوی کو بلائیں گے، بیوی کو بلایا جائے گا، گواہی لی جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر بیوی یہ کہہ دے اس وقت میں اس انسان نے سارے حقوق ادا کر دیے ہیں، اللہ فرمائیں گے اسے جنت میں داخل کرا دو۔ اور اگر وہ مقدمہ درج کر دے اللہ کے دربار میں کہ ناانصافی کیا کرتا تھا، یہ میرے حقوق کو ادا نہیں کیا کرتا تھا، تو وہاں سے اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی۔ تو الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہنوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ میراث ایک بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے، جس کی وجہ سے آج انسان بڑی غفلت میں جی رہا ہے۔ میراث ہم نے اس کو علم ہی نہیں سمجھا ہے، دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا ہے۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ باپ کے انتقال کے بعد میں جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو مال ہوتا ہے، اس مال کو تمام میں تقسیم کرنے کو میراث کہتے ہیں۔ اس مال کو سارے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کو میراث کہتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے لیے اس کے پراپرٹی میں سے، مال میں سے جتنی ضرورت ہے نکالا جائے گا۔ اگر بچے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، ذاتی پیسوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ذاتی پیسوں سے انجام دیا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر باپ کی پراپرٹی میں، باپ کی ملکیت میں، باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے وقت میں کتنی ملکیت ہے باپ کی، اس مرد کی، اس انسان کی، اس میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے لیے نکالا جائے گا۔ قبر کھودنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کفن کے لیے کیا ضرورت ہے، اس میں کھانا شمار نہیں ہے، یاد رکھیں، دعوت اس میں شمار نہیں ہے، جو ہم لوگ کھلاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ آج ہمارے اندر حقوق العباد کا معاملہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دعوتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں میت ہوتی ہے اس کے پڑوسی کا یہ حق ہے، حقوق میں سے ہے کہ وہ اپنے گھر میں کچھ بنائے ان لوگوں کے لیے جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بھوکے پیاسے آئے ہیں، ان لوگوں کے لیے پڑوس میں بنایا جائے گا، اور پڑوسی بنائیں گے، گھر والے نہیں بنائیں گے، پڑوسی بنائیں گے، اور بنا کر اس گھر میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ آپ کے مہمانوں کے لیے ہے۔